سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں کو ذرا ہٹا دیجیے گا اور وہ یہ گفتگو نہ سنیں۔ شہباز گل صاحب نے بھی اپنی زبان سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ چودھریوں کے کھانے پر بھانڈ آتے ہی جب یہ واہیات گفتگو کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا 17 18 19 20 سال کے، ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کے دماغ کے اندر ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جو ڈفرینشیٹ کر سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میرے خیال میں ایک دو باتیں کہنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بچے اس وقت یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بچے ہیں ان کو ہٹا دیجئے، کیونکہ جس قسم کی گفتگو میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے اوپر ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، وہ انتہائی واہیات اور نازیبا گفتگو ہے جو ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے کی گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے آج کے دن جو ہے وہ اتنے ایک سینسٹیو دن کے بھی مجھے اس دن کی مجھے یہ گفتگو کرنی پڑی ہے، کیونکہ شاید اگر یہ گفتگو نہ کی جائے اور نہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے معاشرے میں ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ہماری سیاست میں کیا مسئلہ ہے، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ کیونکہ جب عمران خان صاحب بار بار نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو پھر نیکی اور بدی کے حوالے سے ذرا گفتگو ہو ہی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں کو ذرا ہٹا دیجیے گا اور وہ یہ گفتگو نہ سنیں۔ اور دوسری بات یہ، میں نے جس طرح کہا کہ آج کے دن جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو دن ہوتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، تو میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنی پڑی ہے، کیونکہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے ایک سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو جس قسم کی میں نے انٹریکشنز دیکھے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ میں نے کل اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے بات کی تھی، لیکن میں اس کو صحیح طرح فالو نہیں کر سکا کیونکہ کل رات کو میری کچھ مصروفیات تھیں، تو میں نے صحیح طرح اس ٹاپک کو شاید کل کور نہیں کیا، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے بھی۔ لیکن اب ذرا میں کافی ڈیٹیل سے میں نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ ایکچولی یہ سارا معاملہ تھا کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل اور سلیم صافی صاحب کے درمیان کل چند ٹویٹس کا تبادلہ ہوا، اور اس کے اندر وہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر شہباز گل نے اتنی گریوی گفتگو کی کہ شاید پوری دنیا میں کوئی بھی اگر اور ملک ہوتا تو ایسے شخص کو اس سیاسی جماعت سے بے دخل کر دیا جاتا۔ اور لیکن اوبیسلی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتوں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ لیڈر کی خوشنودی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر لیڈر خوش ہے آپ سے اور لیڈر وہ جو لیڈر چاہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو سب کچھ معاف ہے۔ شہباز گل صاحب کو پہلی دفعہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر چکے، اس سے پہلے بھی نہایت ہی نازیبا قسم کی گفتگو وہ کر چکے ہیں، لیکن کل جو گفتگو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کی ہے، میرے خیال میں وہ جو پستی ہے اور جو واہیاتی کا جو ایک لیول ہوتا ہے، شاید انہوں نے ایک نیا ریکارڈ اس کے اندر قائم کر دیا، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو جس طرح ارشد ندیم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا نا ماشاءاللہ کامن ویلتھ گیمز کے اندر، تو اسی دوران جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے بھی اپنی زبان سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا، یہ ایکسچینج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی ہوا کیا، اور پھر شہباز گل صاحب اس نئے ریکارڈ کو قائم کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جویریہ صدیقی صاحبہ ہیں جو کالمز وغیرہ لکھتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے سلیم صافی صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی اگر سلیم صافی کی صدر پاکستان والی خبر میں صداقت ہوتی تو عمران خان کیسے تعزیت پر چلے گئے، ان کو جھوٹی خبر پر قائرین سے معافی مانگنا چاہیے، یہ انہوں نے فرمایا۔ اچھا، ویسے تو سلیم صافی صاحب ان کے سینئر ہیں، لیکن چلیں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ صاحب کا لفظ ان کے ساتھ استعمال کیا جائے، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، یہ ان کی مرضی۔ اچھا، اس کے اوپر نارملی جویریہ صدیقی صاحبہ جو ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں زیادہ تر ٹویٹس کرتی ہیں،
تو شہباز گل صاحب نے جناب ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ جواب دیا، سلیم صافی اور ان سے ایسی خبریں لگوانے والے شیطان بے شرمی کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ جب میں نے کوارڈینیشن کے لیے شہید جنرل سرفراز کے بیٹے کیپٹن احمد سے فون پر بات کی تو ایسی اپنائیت تھی آواز میں جیسے دو بھائی بات کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندان نے اس طرح خان صاحب کا احترام کیا جیسے کوئی اپنا ہو۔ یہ انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کیا۔ اچھا، اس کے اوپر اب چونکہ سلیم صافی کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی اور انہوں نے یہ کیونکہ جویریہ صدیقی نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا تھا، تو سلیم صافی صاحب نے گل صاحب کو، اور انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا تھا تو سلیم صافی صاحب نے ان کو جواب دیا، گل صاحب آپ پاکستان میں نئے ہیں، آپ امریکیوں کی نوکری کرتے ہوئے ان کے کلچر اور پروٹوکول کے عادی ہوئے ہیں۔ شہید کی تدفین کے لیے فوج کے افسران کی کمیٹی قائم تھی، کیا ان میں سے کسی اعلیٰ افسر نے عمران کا استقبال کیا؟ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے کیا علاقے کے جی او سی یا اعلیٰ افسر نے عمران خان کو پروٹوکول دیا؟ یہ سوال کیا گیا سلیم صافی صاحب کی جانب سے۔ اچھا، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لینگویج شہباز گل نے پہلے استعمال کی، مطلب ان کو انہوں نے کہا جی خبریں لگوانے والے شیطان بے شرمی کی اعلیٰ مقام پر ہیں، اور مطلب اپنی ان کی لینگویج دیکھیں کہ لینگویج کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور سلیم صافی صاحب اس کے بعد جواب کس طرح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں اس کے اندر کہ جی آپ ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب ڈاکٹر شہباز گل آگے سے جواب دے رہے ہیں، دوبارہ کوٹ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہاں یہ درست ہے کہ میں امریکیوں کا استاد رہا ہوں اور ایسی یونیورسٹی میں استاد رہا ہوں جہاں آپ جیسا نالائق گھسنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ ہمارے کلچر میں جب کوئی وفات پاتا ہے تو آپ اس کے دفتر کی کمیٹی سے افسوس نہیں کرتے، اس کے گھر کے افراد کو گلے لگاتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، وہی ہم نے کیا۔ رہی بات نئے ہونے کی، زندگی کے پہلے 30 سال یہیں اسی مٹی میں پلا بڑھا، پھر امریکہ میں پڑھایا، لیکن جب آپ جیسی بیماریوں کو پاکستان میں پلتے بڑھتے دیکھا، فیصلہ کیا ایسی بیماریوں کا علاج خود آ کر کروں۔ آپ کی فکری بیماری لا علاج ہے، آپ نے اپنی حرکتیں جاری رکھنی ہے اور میں نے آپ کا علاج۔ تو بیسکلی امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جب یہ واہیات گفتگو کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ گالی دینا اور اس قسم کی نازیبا قسم کی گفتگو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ان فیکٹ میرا خیال میں دس از ون آف دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو، لیکن شہباز گل صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے اس قسم کی لینگویج یوز کر کے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں وہ، ایک 17 سالہ بچے کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، لیکن ان دو بے شرم صحافیوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا جنہوں نے اس ساری کیمپین کو بڑا کیا۔ اب یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بیسیکلی سلیم صافی اور انصار عباسی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی کیمپین کا ایجنڈا یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی جھوٹا پروپیگنڈا ہندوستان بڑے سالوں سے بنانے کی ناکام کوشش میں، بس یہ۔ اچھا، اس کے اندر بھی 2-4 لفظ بیچ میں سے شہباز گل صاحب پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھے، خیر۔ اچھا، یہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک اور ان کی جو پہلی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے وہ شیطان بے شرمی کے اعلیٰ مقام پر ہیں یہ والی، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ تم اور تمہارے موجودہ جادو ٹونے والے آقا اسلامی اور پاکستانی روایات سے آشنا ہی نہیں ہو۔ کیپٹن احمد شہید کا بیٹا ہے، ایک بیٹا باپ کی تعزیت کے لیے آنے والے کو منع نہیں کر سکتا۔ شہید کے جنازے اور تعزیت کی کوارڈینیشن کے لیے 2 اسٹار جنرل مقرر ہے۔ پھر سابق وزیر اعظم کیوں چوروں کی طرح گیا اور تم نے چوری چھپے ویڈیو بنا دی؟ یہ انہوں نے شہباز گل صاحب کو جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد اب سلسلہ کیا شروع ہونے لگا ہے؟ اب شہباز گل صاحب بیسکلی کیا کرنے لگے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور ٹویٹ شہباز گل صاحب کرتے ہیں، بدبودار سلیم صافی کے ساتھ آخری آمنا سامنا ہماری حکومت کے دوران ایک وزارت کے ڈنر پر ہوا۔ بدبودار پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ لینگویج آپ دیکھیں یہ کہاں تک آگے، ادھر جادو ٹونا اس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، ادھر بدبودار کا لفظ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ بدبودار پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، میں آیا، میں نے اسے سلام لینا یا بات کرنا مناسب نہ سمجھا، متعلقہ وزیر سے پوچھا اس کو کیوں بلایا ہے، انہوں نے کہا دفع کرو، چودھریوں کے کھانے پر بھانڈ آتے ہی ہیں۔ یہ انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کیا۔
اچھا اب آپ نے نوٹ کیجئے گا کہ یہ نیچے نا اس قسم کی گفتگو کو 13,000 ری ٹویٹ ملے ہیں، اس قسم کی گفتگو کو 13,000 ری ٹویٹ اور کوئی 40,000 لائکس ملے ہیں. یہ ہے وہ گند جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کی ساری چیزیں معاف کی جا سکتی ہیں، یہ جو گندگی ہے نا پھیلانے کا کام ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ان جیسے لوگوں کے ذریعے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلتی ہے کہ آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو 13,000 ری ٹویٹس دیے جا رہے ہیں. یہ بیکاز یہ لینگویج، اب آپ صرف یہ سوچئے کہ یہ 13,000 لوگ جنہوں نے ری ٹویٹس کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان سب کے سب نے اس کو انڈورس کرنے کے لیے کیے ہوں گے، لیکن اس میں سے کتنے لوگوں کو آپ نے ایکچولی یہ پیغام دے دیا کہ یہ طریقہ ہے گفتگو کرنے کا کسی کے بارے میں. اور یہاں سے پھر آپ، اور پھر اس جیسے لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا جو پھر بیٹھ کے شہیدوں کی فیملیز کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. یہاں سے اتنی سختی، اتنی نازیبا گفتگو، واہیات گفتگو، یہ یہاں سے سیکھی جا رہی ہوتی ہے، یہاں سے یہ پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ تو خیر شہباز گل کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ شہیدوں کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کر کے دکھائے، لیکن وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا 17، 18، 19، 20 سال کے، ان کو نہیں سمجھ آتی. ان کے دماغ کے اندر ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جو ڈفرینشیٹ کر سکے کہ بھائی آپ نے زبان کا استعمال کیسا کرنا ہے. ویسے تو مجھے لگتا ہے سافٹ ویئر شہباز گل صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ لونڈے لپاڑے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا جو کپتان ہے وہ بیٹھ کے فوجیوں کو جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تب پھر ان کی ایسی کی تیسی، کون حاضر سروس، کون شہید، کون ریٹائرڈ، میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ الفاظ اس نے یہاں سے سیکھے ہوتے ہیں ان لیڈروں سے. اچھا اس کے بعد حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، کل امریکی سفارتکاروں نے پشاور میں واقع اس پروسیکیوشن سینٹر کا بھی دورہ کیا جو امریکی امداد سے چل رہا ہے، اور وہاں تفتیش کاروں کی تفتیش کے نئے گر سکھائے جا رہے ہیں. عمران خان کو کسی تقریر میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ سازشی امریکہ سے امداد کیوں لے رہے ہیں. بی بی سی کی سٹوری تھی جس کو حامد میر صاحب نے جس کے اوپر لکھا. اب شہباز گل صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. میر صاحب ہمیں اپنی عزت نفس اوپر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیوں اتنے پرزور ہیں آپ کہ ہم غلام ہیں. مدد تو ماضی میں ہم نے جرمنی، ملیشیا، یو اے ای، افغانستان کو بھی کیا. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے غلام ہو گئے؟ ان کی حکومتیں ہم بناتے اور گراتے ہیں. میر صاحب گردن اونچی کریں، آپ خوددار ملک کے شہری ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے شہباز گل صاحب ایک زمانے میں حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی انتہائی واہیات گفتگو کر چکے ہیں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے اگر مجھے ملے تو پھر میں آپ کو اس ونڈو کے اندر وہ بھی ان کی ماضی کی ٹویٹس میں اٹھا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا گفتگو ان کے بارے میں بھی وہ ماضی میں کر چکے ہیں. اچھا اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد یہ کہانی مزید آگے چلتی ہے. آگے چل کے اس کے بعد اب یہ کام کیا سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ اچھا میرے پہ سلیم صافی نے یہ گفتگو کی، اب میں اپنے جتنے لونڈے لپاڑے اور جتنے وہ جو واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہیں وہ سوشل میڈیا والے بیٹھے ہوئے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کا کہ چلو جی سلیم صافی کو جو ہے پڑھ جاؤ سب کے ساتھ. آگے کیا لکھا ہے جی، آپ کے خیال میں سلیم شیطان مطمئن بے شرم ہے یا لفافہ ہے، یا دونوں عہدے انہی کے پاس ہیں؟ اب یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی جھونڈ کے اندر وہ جو آتے ہیں نا، جو پیک ہوتا ہے بنتا ہے، یہ اب اس سب کو کہا جا رہا ہے کہ چلو جی آ جاؤ ادھر سارے، اور سلیم صافی کھیلتے ہیں بیٹھ کے. اور اس چیز کو 10,000 ری ٹویٹس اور 40,000 لائکس اس کو بھی ملے. اب یہ جنریشن سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہوتی ہے، ایک دوست کا میسج آیا، بولا شیطان کا چیلا سلیم صافی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، عمران خان نے اس کو کوئی پروجیکٹ نہیں دیا تو بس اس کا ایک ہی کام ہے، مالکوں کے حکم پر شیطانی خیالات کا پرچار کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ کام سٹارٹ ہو گیا. ایک اور ٹویٹ اس کے بعد سلیم صافی صاحب کی ایک پرانی تصویر اور نئی تصویر، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لفافی کو وہاں بھی جنگلے کے باہر ہی رکھا گیا، کیا نہیں بھی پتا تھا کہ یہ شیطان ہے؟ اور یہ اس کے بعد ان کی تصویریں. اور اس کے بعد اسی دوران وہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ اور بھی کرتے ہیں شہباز گل صاحب، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ یہ ٹویٹ ہے جو میں بہت معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گندگی کا لیول جو ہے وہ کہاں تک شہباز گل صاحب لے کر گئے. انہوں نے بیسکلی ایک ساتھی امپورٹڈ، بیسکلی یہ کانڈم کی تصویر ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ پیسٹ کی،
اور اوپر ٹویٹ کیا یہ مطمئن بغیرت اپنی تربیت دکھا رہا ہے، تم صرف مطمئن بغیرت ہی نہیں ٹھنڈے، آگے گالی آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا، بھی ہو۔ کاش 1967 میں پاکستان میں وزارت پاپولیشن کنٹرول کام کر رہی ہوتی اور فری ساتھی کونڈم عوام کو فراہم کر رہے ہوتے تو آپ جیسا گند پھیلتا ہی نہ۔ یہ وہ گندگی کا ریکارڈ ہے شہباز گل صاحب کا جو انہوں نے کل قائم کیا، کیونکہ اتنی واہیات اور اتنی گریوی گفتگو میں نے آج تک ان کے منہ سے نہیں سنی تھی، کیونکہ غصہ بہت چڑھ رہا تھا نا کہ مجھے کیوں سلیم صافی مجھ سے کیوں سوال کرے یا میرے پہ کیوں یہ کہے۔ تو وہ جویریہ صدیقی کی ٹویٹ سے کہانی شروع ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر شہباز گل صاحب نے چھلانگ ماری ہے، اور یہ کرتے 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 یہاں پہ آ گئے۔ اس کے بعد جب یہ ہوا تو سلیم صافی صاحب نے ان کو جواب دیا۔ اب یہ آپ دیکھیے گا یہاں پہ وہ نیچے لکھا ہوا ہے the tweet is unavailable، وہ اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ان کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی شہباز گل صاحب کو، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھائی۔ انہوں نے سلیم صافی صاحب نے لکھا آپ نے اپنی اصلیت واضح کر دی، چونکہ تمہارے اور ہمارے اقدار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے تمہارا جواب دینا اپنے وقار کے منافی سمجھتا ہوں، کیونکہ شہداء کا معاملہ تھا اس لیے بادل نخواستہ مجھے تمہارا جواب دینا پڑا، باقی آپ بکتے رہیں کیونکہ تمہیں اس کام کے لیے رکھا ہے، تمہاری اصلیت میں نے دوبارہ آشکار کر دی۔ اور یہ بیسیکلی اس ٹویٹ کا جواب تھا جو سلیم صافی صاحب نے دیا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے اس کا بھی جواب دیا، انہوں نے کہا جی لے جی شیطان نے پہلے ایک شہید مومن کے جنازے اور فاتحہ پر سیاست کی، اب جب لعنت برسی تو مہذب ہونے کا ڈرامہ کر کے شیطان بھاگ رہا ہے، بھاگنے نہیں دینا، آپ کی رپورٹ کروائی ہے، آپ میں تہذیب، غیرت، شرم، انسانیت، حیا ان چیزوں کی مکمل کمی ہے، ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر دن رات بےزتی کروانے کا کہا ہے۔ یہ شہباز گل صاحب سلیم صافی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ تہذیب، غیرت، شرم اور انسانیت، حیا ان چیزوں کی مکمل کمی ہے۔ ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنی پڑی، آپ کو شہباز گل صاحب کو ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ وہ اتنی واہیات گفتگو تھی، اور یہ بات یہ کہہ رہے ہیں سلیم صافی۔ اب آپ صرف اندازہ لگائیے کہ ایکچولی جب یہ جو ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کی اس کے اندر جو کانٹینٹ لکھا ہوا تھا، یہ کانٹینٹ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں کسی کو اگر اس قسم کی واہیات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ اس شخص کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ اس کے ماں باپ کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اپنی طرف سے طنز اور اپنی طرف سے جو تنقید تھی یہ ان کے ماں باپ کے اوپر کی گئی تھی۔ تو شہباز گل صاحب اس نازیبا گفتگو کی اس حد تک گر سکتے ہیں کہ وہ اگلے کے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑتے، یہ ہے ان کی اصلیت۔ جبکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شہباز گل صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کوئی بھانڈ یا میراثی ہیں اور وہ بڑی زبردست قسم کی جگت مارتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ذرا کسی دن، میں تو اسی لیے کہتا ہوں، میں سلیم صافی صاحب سے بھی درخواست کروں گا ان کو دیں کسی دن موقع، ان کو بلائیں ذرا کسی دن اسٹوڈیو، ان کو کہیں ذرا آمنے سامنے آ کے بیٹھ کے دیکھیں اور اس کے بعد یہ لینگویج ذرا استعمال کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے نا پھر آپ کو جواب کس طرح ملتا ہے آگے سے۔ انسان اگلے کے ماں باپ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے نا تو اس سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ جب میں بات کروں گا تو آگے سے میرے ماں باپ کو بھی کچھ نہ کچھ کہا جائے گا، اور وہ اگلے سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت کے چکر میں کچھ نہیں بولتا، وہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار اگلے کی ماں، بہن، بیٹی، کسی کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو میرے اوپر بھی بات آ سکتی ہے۔ گالی دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک سائڈ سے گالی دی جاتی دوسری سائڈ نہیں دے گی، تو اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سے تنقید یا اس کے اوپر اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی بات کرنا شروع کر دیں۔ تو شہباز گل صاحب نے یہ جو کچھ بھی گفتگو کی اس کے بعد یہ یہاں نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد آگے بھی چلتی ہے۔ آگے انہوں نے نصر اللہ ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ گل صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اختلاف کریں، لڑے جھگڑیں، مگر ایسے نہیں۔ آپ کے سارے وزراء بھی سلیم صافی صاحب سے ملتے ہیں، بالخصوص کے پی کے کی لیڈرشپ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مداح سرائی بھی کرتی نظر آتی ہے۔ یہ نصر اللہ ملک صاحب یہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ان کو کہا۔ تو آگے سے شہباز گل صاحب ان کو کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ ایسے لفافے کا دوست ہو جو خان صاحب کے خاندان پر گھٹیا اور رقیق حملے کرے، جھوٹی کردار کشی کرے، تو میں ایسے ہر شخص کے خلاف ہوں اور اس کے فعل کو قابل مذمت سمجھتا ہوں جو ایسے لفافے کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہو۔
ایسی منافقت مجھ سے نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی, میں ہر چیز مل بانٹ کر کرنے کا عادی ہوں, میں اکیلا لفافی شیطان کی مناسب ٹویٹر پر درگت نہیں بنا سکتا. آپ سب لوگوں سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی اپیل ہے, بڑھ چڑھ کر کار خیر میں حصہ ڈالیں. یہ سلسلہ جو چند ٹویٹس پہلے شروع ہوا تھا جس میں سب کو بلا لیا گیا تھا کہ جناب آ جائیں سب کے سب آ جائیں, اور اس چیز کو بھی یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو 11,700 ری ٹویٹس اور 38,000 لائکس اس چیز کو ملے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی یہ سارا انٹریکشن تھا. شہباز گل صاحب نے جو نازیبا گفتگو کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, جہاں پہ پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز کے اندر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا, تو شہباز گل صاحب نے کل اور ایسے مہینے کے اندر جہاں پہ آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کی روح, آپ کی سوچ وہ صرف اور صرف ایک طرف مائل ہوتی ہے, شہباز گل صاحب کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اپنی نازیبا گفتگو کے حوالے سے انہوں نے بھی کل اپنی پارٹی کے لیے, اپنی ذات کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے اس واحد گفتگو کا ایک نیا ریکارڈ کل انہوں نے قائم کیا. اب آپ کو شاید سمجھ آ جاتی ہوگی کہ وہ 17-18 سال کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کہاں سے یہ گفتگو سیکھتے ہیں, کہاں سے اس چیز کی ترویج ہوتی ہے, کہاں سے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ لوگ الاپ شلاپ کس طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں. نہ یہ پھر عورت کی عزت کرتے ہیں, نہ پھر یہ شہیدوں کی عزت کرتے ہیں, اور نہ یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی عزت, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کی عزت, اس کا رتبہ, اس کے ماں باپ, یہ چیزیں نو گو ایریا میں آتی ہیں, یہ ریڈ لائن سے دوسری طرف آتی ہیں. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.